بدلے ہوئے چاہنے والوں کے ارادے، دیکھو کوئی ان میں سے قیامت نہ اٹھائے، اے جان جہاں کچھ تو محبت کا صلہ، اے جان جہاں کچھ تو محبت کا صلہ دے، صورت نہ دکھا کم سے کم آواز شمشیر علی صدیوں سے پیاسی ہے لہو کی، شمشیر علی صدیوں سے پیاسی ہے لہو کی، ایسا کہ یہ کوثر کے پتر کیا بجھا دے، گودہور ان کا قیامت پہ ہے موقوف، گودہور ان کا قیامت پہ ہے موقوف، تو اس رات کو صبح قیامت پہ ہے۔ اور میری دعا ہے میں پکاروں میرے سرکار کو جس دم میرے یار، میں پکاروں میرے سرکار کو جس دم میرے یارب، تو بھی میری آواز جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا ہے، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمد۔ اس وقت کوئی حق رفاقت ادا کرے، اس وقت کوئی حق رفاقت ادا کرے، ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مت دعا، 19 تو ہیں زخم تنی چاک چاک پر، 19 تو ہیں زخم تنی چاک چاک پر، زینب نکل حسین کا تاج خاک پر، اے زہر القبا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے زہر القبا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے زمین ماریا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے ملوں گی حسین کو۔ سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين مولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام هم تمام تاريخي پروردگار کی ضرورت میں اللہ شریک تمام تکم تو سنا اس خالق کے لیے اس مالک کے لیے کہ جو کریم ہے مہربان ہے اور اپنی مخلوق کا بہترین قدردان وہ پروردگار کہ جو ہر شے کا خالق ہے درے کا خالق ہے پہاڑ کا خالق نباتات و جمادات حیوانات ستارے ہر شے حشرات الارض لیکن مخاطب انسانوں کو انسان اور جن میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا ماں سوائے اس سے کہ تم میری عبادت کیا. انسان خدا کا مخاطب ہے عبادت کے لیے. عبادت ہے کیا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ بڑا عابد ہے بڑا زاہد ہے ذرا عابد و زاہد کی تعریف بتائیے تو وہ کہتے ہیں دن بھر روزہ رکھتا ہے رات بھر عبادت کرتا ہے. تم نے دیکھا نہیں پیشانی پہ پریشان ہے ہر وقت اللہ 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 کہتا رہتا ہے. ہم نے عام طور پہ مفہوم یہ سمجھا عبادت کا کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنے کا نام ہے عبادت. حالانکہ حقیقت میں جس عبادت کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا اس کا تعلق نماز اور روزے سے نہیں. جس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو اور روزہ رکھتے ہو یہ خیال کرتے ہو کہ میرے روبرو نماز پڑھی 2 رکعت پڑھی 2 منٹ 4 رکعت پڑھی 4 منٹ روزہ رکھا گلی سے چھوٹا گلی کا بڑا ہم نے کہا ہم اللہ کے روبرو. اللہ نے کہا نہیں یہ عبادت نہیں یہ مفہوم عبادت نہیں. مفہوم عبادت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو روزہ نہ پڑھو لیکن ہر وقت مجھے حاضر جاؤ. عبادت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ مفہوم عبادت کہ خدا کو اپنے اوپر حاضر سمجھنا. میں نے روزہ رکھا بھی میں جھوٹ نہیں بول سکتی. میں روزے میں جھوٹ نہیں بول سکتی. میں عام حالت میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتی. میں نماز میں ہوں میں جواب نہیں دے سکتی. میں نماز میں نہیں ہوں میں تب بھی کسی سے بدگوئی نہیں کرتی. اللہ کے حاضر خود پر اللہ کو حاضر سمجھنے کا نام عبادت ہے. آج دیکھیے آج لوگ مفہوم عبادت اگر سمجھ لیں تو یہ سوشل میڈیا یہ یوٹیوب یہ گوگل یہ انٹرنیٹ جتنے فساد کر رہا ہے وہی میرے بزرگوں سے میری بات ہوئی تو کہنے گے اتنی تباہی ٹی وی نے نہیں کری. میں ان کا اشارہ سمجھ گئی لیکن میں نے پھر بھی کہا بتائیے تو کہیں گے اتنی تباہی ٹی وی نے نہیں کی ریڈیو نے نہیں کی اخباروں نے نہیں کی رسالوں نے نہیں کی جتنی تباہی موبائل نے کری. میں نے کہا خالی موبائل ہے تو کہنے لگی نہیں جب سے وہ ذرا اسمارٹ موبائل آ گئے نا تبھی اسمارٹ ہو گئے. وہ والے موبائل بھی اس سے خطرناک نہیں تھے بس ایسا مت چلا کرتے تھے لکھنا پڑتا تھا سب پڑھے لکھے انگوٹھے سے ہو گئے. لیکن اب کیا ہے کہ وہ تھوڑا سوائز کیا کام ہو گیا. اکیلے میں ایسی دیوار پکڑی کہ جہاں سے کوئی دیوار ہی دیکھے. حالانکہ بھول گئے کہ دیواروں کے کان ہوا کرتے ہیں اب تو آنکھیں بھی ہوا کرتی ہیں. عبادت کا مفہوم کیا ہے اگر بندہ سمجھ لے نا کوئی نگرانی نہ کرے اسے معلوم ہوگا کہ میرا نگراں وغیرہ اور مجھے اس سے بہتر خدا کی تعریف کرنی نہیں آتی کہ میں سو جاؤں تو بھی وہ جاگتا رہتا ہے. میری آنکھیں بند ہوتی ہیں پر وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے. میرے لیے شب کو آرام کے لیے رکھا ہے اور مجھے آیتل کرسی میں آواز لگا کے کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ نہ جسے نیند آتی ہے نہ جسے اونگ آتی ہے. میرے رب نے اپنے لیے آرام نہیں رکھا میرے خاطر. اپنی ہر مخلوق کو میرے رب نے اتنا چاہا کہ پروردگار نے اپنے لیے آرام نہیں رکھا.
یہ میرے پروردگار کی اپنی مخلوق سے محبت. دنیا تباہ ہو جائے, دنیا برباد ہو جائے, ختم ہو جائے, اگر وہ دیکھنے والا نہ ہو, وہ سنبھالنے والا نہ ہو, وہ کہ جو اپنی مخلوق کو کئی ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. یہ ایک تشبیہ دے دی گئی کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. یہ تشبیہ بھی مجھے نہیں پتا کہ مجھ جیسی عام ماؤں کی ہے یا خاص ماؤں کی. خدا کی محبت کا بھلا مخلوق کہاں اندازہ کر سکتے. کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, ہم باری تعالیٰ کو جاری کرتے ہیں. ایک مقام سے میرے رسول گزرے, میرے نبی جب گزرتے تھے کہ شان رسول یہ ہے کہ جب ہم باری تعالیٰ ہو تو وہ نعت جس کا قصیدہ پاک خدا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں نے نعت پڑھی, یہ پہلے پڑھی کس نے ہے, ہمیں تاریخ دیکھنی پڑے گی. نبی اللہ کی نعت یہ جو درود کی صورت میں ہے یہ خدا کی طرف سے آتی ہے. میرے نبی جب گزرے تو میرے نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیات کتاب حق الیقین سے بتا رہی ہوں کہ میرے نبی کے بدن سے کوئی خوشبو پھوٹتی. اگر اندر بیٹھے ہوئے باہر بنا بھی آئیں تو نبی کے گزرنے کی خوشبو جب ان کے اعتراف سے ہوتی ہوئی گھروں میں داخل ہوتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں یہ افسوس نبی اللہ گزر گئے اور ہم زیارت نہ کر سکے. کہ اچانک کچھ اور سے بیٹھی تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں کہ ایک شور شرابہ ہوا کہ نبی گزر گئے. خوشبو سکھائی تھوڑے فاصلے سے تھے نبی اللہ, لوگ دوڑتے چلے گئے. ایک عورت بھی بیٹھی تھی روٹی لگا رہی تھی, چاہا کہ میں بھی دوڑوں, میں نے بھی نبی کو نہیں دیکھا. تیزی سے بڑھنے لگی, خیال آیا چھوٹا سا بچہ تو برابر میں بیٹھا ہے, تندور میں اٹریکشن ہے, آگ ہے, بچہ گر جائے. اس بھاگ دوڑ میں بھی زیارت رسول کرنے کی چاہت میں بھی اسے یاد رہا کہ بچہ نہ گر جائے. بچے کو بغل میں دبوچے ہوئی نبی اللہ کی زیارت کے لیے پہنچ گئے. جب سب زیارت کر رہے تو نبی اللہ سے کہنے لگی یا رسول اللہ ایک سوال ہے. رسول نے کہا پوچھیے. کہنے لگی یا رسول اللہ کہ کیا یہ آپ ہی نے کہا ہے کہ خدا اپنی ہر مخلوق کو بہت چاہتا ہے اور اتنی ماؤں کے برابر چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں میں نے. رسول اللہ نے کہا میں نے میرے الفاظ ہیں. تو اسے فوراً اپنا عمل یاد آئی. ابھی ابھی کیا کیا تھا اس نے, دبوچا اور بھاگی زیارت کا اشتیاق, رسول کو دیکھنے کا اشتیاق کے باوجود اپنا بچہ بچا لائی. بھائی چور آتی تو گر جاتا, بچا لائی, ایک بات ہی نا, اپنا بچہ بچا لائی. اب خیال آیا اب اللہ کی توحید پر سوال اٹھانے والی ہے, پھر جہنم کیوں بنائی؟ اللہ کی توحید پر اس نے اللہ کے سونے پر سوال کر دیا کہ میں ایک بار اپنا بچہ جلنے سے بچا لائی, آپ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے تو پھر جہنم کیوں بنائی؟ لوگ سمجھتے نہیں, سمجھتے جہنم بنانے کا مقصد ہمیں سزا دینی. جب ہے ارے جہنم ہے تو اتنے گناہ ہے, سزا ہے, اگر نہ ہوتی تو دنیا کہاں ہوتی. یہ اس کی ہم سے دوستی ہے یا دشمنی؟ دوستی ہے. یہ اس کی ہم سے دوستی ہے. سزا رکھ کے بچایا ہے, سزا رکھ کے بچایا. ہر ماں باپ مار تھوڑی دیتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ دیکھو ایسا کیا تو ایسا, ڈرایا ہے. جو ڈر گیا وہ بچ گیا, جو نہیں ڈرا وہ مر گیا. ڈرایا ہے, جو ڈرے گا وہ بچے گا. جسے جہنم ڈراتا ہے وہ بچے گا, اور جو نہیں ڈرے گا وہ مرے گا. یہ محبت خدا ہے. ہم جہنم کے بننے پر اعتراض نہیں کر سکتے. اس خالق نے جنت میں جانے کے کتنے راستے رکھے, 1,24,000 پر آخری زمانے والوں کے لیے 12 امام. بہت بڑی خوش نصیبی اس آخری زمانے والوں کی. 11 امام سنتے ہیں, ہم 11 اماموں کو سنتے ہیں اور 12ویں کا انتظار کرتے ہیں. بھائی جنہوں نے چھٹے امام کو تب دیکھا انہوں نے کچھ کو سنا, کچھ
के बारे में आप जानते हैं, जब होंगे कमालात आएंगे, उनके मौजूदात आएंगे, जमाने आएंगे। अजी हम तो बड़े खुश नसीब कि 11 इमामों को सुन लिया, पढ़ लिया, 12वें का हमें सवाल है कि अय्याम में जब 2 महीने 8 दिन हम हुसैन हुसैन कर लेते हैं, दीन दीन कर लेते हैं, कुरान कुरान कर लेते हैं, सीरतें पढ़ लेते हैं, तो फिर नंजान की क्या जरूरत है? इन 1.25 महीने का 1.25 महीना है ना, इसकी क्या जरूरत है? अवूला से शुरू हुआ है, 15 सानी तक चलेंगे इंशाअल्लाह अय्याम, तो इसकी जरूरत क्या है? जब 2 महीने 8 दिन हमने हुसैन हुसैन दीन दीन यजीद यजीद लानत लानत कर ली, सब कुछ कर लिया, अब इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है हमें तारीख से पूछना पड़ेगा, करबला क्या थी? तारीख ने जवाब दी, सवाल बायत था। भाई हुसैन मदीने में आराम से बैठे थे, किस सवाल पे बाहर आए? सवाल बायत किया, मदीना छोड़ दिया। मक्के में सवाल की तकरार हुई, मक्का छोड़ दिया। सवाल बायत पे हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मदीना छोड़ा तो मैंने सवाल किया तारीख से कि करबला पहला स्थान यहाँ है या इससे पहले ही आप? मुझे तारीख ने आवाज दी, ये तो समझ लो जुल्म की इंतहा है, आगाज तो फिर सवाल बायत है। मैं बता दूं, मैं सुनती हूँ, आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं किसी से पढ़ते हैं कि दरवाजे पे जनाने आ गए, कोई तो कोई किसी के दरवाजे पे यूं नहीं आता, बताए ना। मेरी पड़ोसन से झगड़ा हो गया, बाहर के दरवाजे से दूर दूर से खड़ी कुछ कहती रहे कि मेरे दरवाजे में नहीं आएगी, हिम्मत के दरवाजा जलाए। मैंने कहा तारीख ने मुझसे, मैंने सवाल किया तारीख से कि तारीख मुझे बताए कि दरवाजा जला। हाँ, भाई किस बात पे जला? तारीख ने कहा वही सवाल है, सवाल बायत था, सवाल बायत था, किससे था? ऐसे ही दरवाजा जलाने नहीं आए, कुछ कोई ऐसे थोड़ी नहीं हुआ कि फातिमा का आज फातिमा के घर का दरवाजा, सवाल बायत था। अली के इनकार करने पे, अली की मुलाकात न करने पे, अली के बाहर न आने पर दरवाजा जलाया, यही ना। तो करबला शुरू कहाँ से? मदीने। सवाल शुरू कहाँ से है? बायत से। इख्तिताम कहाँ है? करबला के मैदान में, वहाँ भी सवाल बायत था, यहाँ भी सवाल बायत है, यही है ना। दीन का पहला, यानी दीन में जो निफाक डाला गया, दीन में जो निफाक डाला गया, वो सबसे पहला सवाल बायत था। और बायत का सवाल भी किसी आम शख्स से न था, आम आदमी से नहीं था, अली इब्न अबी तालिब से था। क्योंकि मेरा मौजूद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाना सफियान अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी है। मेरे दिल में आया कि मैं पहले बैकग्राउंड बताऊं। सवाल बायत, अली के बाहर न आना, अली को मुलाकात न करना, अली को उनसे बायत न करना, उन्हें नागवार लगा, बीच में फातिमा। इन दोनों वो तकरार कर रहे थे, अली खामोशी इख्तियार किए थे, अली गोशा नशीन से, बीच में फातिमा। लोग कहते हैं कि जाहिदा है फातिमा, आबिदा है फातिमा, राजिया है, मर्जिया है, मुहद्दिसा है, ताहिरा है, लेकिन बीबी के साथ लफ्ज शुजाअत को लगाना भूल जाते हैं, लफ्ज शुजाअत को नहीं लगाते। कहते हैं भला फातिमा ने कौन सी मैदान जंग में आई है? मैं और नहीं बताऊंगी, आई थी, जंग तो नहीं लड़ी थी, लेकिन याद रखना इस्लाम में विलायत की जंग पहली लड़ने वाली फातिमा है। पहली विलायत की मुजाहिदा फातिमा है। इस्लाम पर विलायत पर शहीद होने वाली पहली शहीद फातिमा है। इस्लाम पर विलायत में शहीद होने वाला पहला बच्चा कमसिन कि जिसके दिन भी ना गिने गए हो, शिकम में मादर में हो, वो मोहसिन है। जनाब फातिमा ज़हरा
शुजाअत भी मेरी बीवी की एक पहचान है। इस कदर कायनात में कोई शुजा औरत नहीं गुजरी, इतनी शुजाअत रखने वाली। मैं कहती हूँ तमाम मुसलमान एक तरफ अपने नजरियात के साथ और विलायत का दिफा करने वाली एक फातिमा। और कैसा दिफा कि मक्के की दरो दीवार को लड़जा दिया, और आज मक्का नहीं लड़कता, सारी दुनिया लड़कती है। अय्याम फातिमिया, फातिमा के दिन आ गए, फातिमा के चाहने वाले बाहर आ गए, फातिमा का जिक्र करने वाले बाहर आ गए। हमें कहते हैं, एतराज करते हैं, तुम्हारे एतराज़ात से हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो खुद तुमसे एक सवाल करते हैं कि जो तुम कहते हो कि मनकुन तो मौला का मतलब ये है कि किसी को आका मानना। भाई रसूल अल्लाह ने कहा, भाई तुमने रसूल अल्लाह को आका माना? मौला के मायने 23-24 बताते हैं, 23-24 मायने बताती है मौला के। भाई जिस कैटेगरी में नबी को रखोगे उसी में अली को रखना पड़ेगा, उसी में। भाई नबी अल्लाह ने कहा मान कुन तो मौला, तो जिस नबी अल्लाह ने अपने लिए वो पैमाना रखा जो अली के लिए रखा है, तुम जिस पैमाने में अगर रसूल को मौला माना तो अली को मौला मानो, अगर रसूल को दोस्त माना तो अली को दोस्त मानो। याद रखना, तुम हमसे जीत नहीं सकते। आज दुनिया में मुसलमान दो ही हैं, पैसे बहुत हैं, दो हैं, दो। मैं गैर मुस्लिमों से मिली, उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे किया कि दोस्त वाली आल वाली। मैं समझ गई कि गैर मुस्लिम भी जानते हैं मुसलमान दो ही हैं, या तो असहाब के मानने वाले या आल के मानने वाले। मैंने सर को झुका के सीने पे हाथ रख के कहा आल की मानने वाली। अब वो उस मेरी तारीफ का मतलब ना समझ सका, तो बस मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा गुड गुड वेरी गुड। समझ आ गई, दुनिया में मुसलमान दो ही पहचान रखते हैं। देखो फिर से हम रखते हैं ये देवबंदी तो ये हम आपस में एक दूसरे के नाम रखते हैं। गैर मुस्लिम में हम दो ही हैं, आल वाले या असहाब वाले। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने आल का सुन के गुड गुड वेरी गुड क्यों कहा? तो कहने लगे कि आल बेस्ट। हम देखते हैं कि लंदन की लाइब्रेरी में जाबिर बिन खैयान की किताबों में बहुत शेयर किए हुए, और जब हम जाबिर बिन खैयान की तारीख को पढ़ते हैं तो हम फातिमा का ही बेटा देखते हैं, और जब हम फातिमा को देखते हैं तो हमारे पर झुकते चले जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि जिसके बेटों के लंदन में अमेरिका में झंडे हैं, अगर उसके बाबा को अपने इल्म के लिए सब बिछाने की इजाजत दी जाती तो आज दुनिया जान लेती कि जमीन और आसमान के फासले कितने हैं और जन्नत को हासिल कैसे किया जाता है। जिन्होंने अली को सुना नहीं तो अली के बच्चों के किस्से सुन के अली को चाहे नहीं तो और कायनात अलैहिस्सलाम पर बुलंद तर बेहतरीन जिंदगी मेरी शहजादी ने गुजारी। 9 साल बाबा ने 9 साल अली ने अभी तारीफ किया, बड़ी मुशक्कत से भरपूर।
کہ خود کتاب مثال خاتون میں ابراہیم امینی صاحب مولانا سے روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ نے میرے گھر چولہے کو دہکانے کے لیے اتنی پھونکیں ماری. میرے بزرگ جانتے ہیں پھونکے مارنا، میرے بچے نہیں جانتے. اب ان سے 5-10 غبارے دے دوں اور بولوں ہر دو ذرا انہیں، تو 5ویں چھٹے پہ کہہ رہی ہوں گی سر میں درد ہو گیا. یقیناً وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں گی، حقیقت. میرے بزرگوں سے پوچھیے کہ جن کے یہاں لکڑی کے چولہے جلا کرتے تھے، اور ایک ٹوکنی ٹائپ گول سی ایک لوہے کی چیز ہوا کرتی تھی، میں نے تو دیکھی ہے، کیا بھی ہے، میں حیدرآباد کی ہوں. تو اسے پھونک 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 ہم لوگ شوق میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن پھر پھونکو ہی ہو جاتے. اگر گیلی لکڑی ہو سامنے، آج بارش کی ہوئی ہو تو وہ بہت مشکل سے دہکتے تھے. مولانا متقیان روایت کرتے ہیں کہ اس قدر چولہے کو دہکانے میں فاطمہ نے پھونکیں ماری کہ جو پھونک مارتے تھے تو ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کا لباس، اس کی جو گرد اٹھتی ہے اس سے لباس، ہاتھ سب متغیر خراب ہو جاتے تھے. اس قدر فاطمہ نے میرے گھر میں جھاڑو لگائی کہ فاطمہ کے کپڑوں پہ گرد ٹھہر جاتی تھی، جسے کہتے نا ایسے ایسے کر کے بنا ہے. فاطمہ نے میرے گھر میں اتنی چکیاں پیسی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے. میں نے کسی رائٹر کو پڑھا تھا، لکھتا ہے کہ 5 روٹیاں پیستی تھی تو ہاتھ میں چھالے. نادان، یہاں بھی تو نے بخالت کر دی، سیرت علی نہیں جانتا. پکتی تو فاطمہ کے گھر کی ضرورت تو 5 روٹی تھی، لیکن مدینے کے 400 یتیموں کے گھر جو روٹیاں جاتی تھی وہ یہاں پہ ٹیک اوے نہیں تھا، وہاں ٹیک اوے نہیں تھا کہ فون کر دیا، کھانا فوڈ سسٹم ہو گیا، وہاں روٹی پہنچا دینا، وہاں پہنچا دینا. یا DDC حسن ظفر صاحب والے نے کہ فون کر کے کھانا گھر پہ منگا لینا، نہ خیرات ہے نہ زکات. میں تعریفاً کہہ رہی ہوں. آج کا دور کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جہاں آٹا بھی پسا ہوا نہیں ملتا تھا، گھریلو خواتین پیسا کرتی تھی اور فاطمہ علی کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ خود فاطمہ نہیں کہہ رہی. میں خود کہوں میں نے دھرمتیں اٹھائی، جملہ الگ ہے. میرے شوہر کہیں کہ ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، میری رعایت بات. فاطمہ نے خود نہیں کہا کہ میں نے علی کے گھر میں زحمتیں اٹھائی ہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ نے میرے گھر میں تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں. اور کون فاطمہ اور کون علی؟ شادی ہو گئی. شادی کا دوسرا دن ہے. یہ روایت مختلف طریقوں سے بتائی جاتی ہے گھر میں ہوئی، لیکن میں نے جو روایت پڑھی ہوں دونوں طرح کی پڑھی. گھر میں پوچھا تھا سوال، اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ سوال رسول اللہ نے واقعی میں پوچھا تھا کہ جب شادی کا دوسرا دن آیا اور مولا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئی تو رسول خدا نے حضرت اصحاب کی محفل تھی، پہلے مسجد فجر کا وقت ہے، اصحاب کی محفل میں سوال کر دیا علی سے، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ ادب میں بچوں کو تھوڑا سا بتا دوں، تھوڑی سی نصیحت کر دوں. ہمارے یہاں ابھی رشتہ پکا نہیں ہوتا، ٹیلی فون باتیں چیزیں سب شروع ہو جاتی ہیں. جناب فاطمہ ارینج میرج اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. یہ میرا آپ سے مشورہ ہے. جب سب سمجھ لو گی تو پھر بعد میں سمجھنے کو بچتا کچھ نہیں، جھگڑے رہ جاتے. اور اگر والدین سے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے اپنے رستوں کو منتخب ان کے ذریعے کرو گی، ان کے تجربوں کے ذریعے کرو گی، تو سننے سمجھنے دیکھنے باتیں کرنے کے لیے سال لگ جاتا ہے. 1-2 سال میں بندہ کی بندی بھی سمجھ آ جاتی ہے. جناب فاطمہ زہرا کی شادی ٹوٹل ارینج، صبح کا وقت ہے، یہ آئے ہیں، شادی کی رات گزری ہے، سوال کر رہے ہیں رسول اللہ مجمع میں سوال کر رہے ہیں، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اب دیکھیے، اب میں کہتی ہوں کہ شادی ارینج تھی، نہ علی فاطمہ کو جانتے تھے نہ فاطمہ علی کو جانتی تھی. ایک دم سے کوئی کسی کا بھی کوئی آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا. جیسے میں آپ سے ٹیچر ہوں، مجھے 1-8 مہینہ تو لگے گا آپ کو میرے مزاج کو سمجھنے میں. کہاں میاں بیوی ابھی نئے ملے ہیں کیسے؟ میرے مولا نے رسول کے سوال پر برجستہ جواب دیا، برجستہ جواب دیا. عبادت میں بہترین ساتھی بن. میرے مولا کے بڑے قریبی ساتھی یہاں بیٹھے، میں بھی سالوں سے جواب میں تھی، سوال میں تھی. میرے مولا نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ علی کو پہلی بار فاطمہ سے ابھی ملے ہیں؟ یہ میرے مولا نے کیسا جواب دے دیا؟ ایک تو ایسا دے دیا کہ سالوں سے جانتے ہیں. ابھی تو میں نوری بات نہیں کر رہی، بشری بات کر رہی ہوں. یہ کیسے میرے مولا نے جواب دے دیا؟ کیسے دے دیا؟ میرے مولا کے دوست کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا تھا، میرے مولا نے کیسے جواب دے دیا کہ عبادت کا بہترین ساتھی؟
جب میرے مولا کو ظاہری خلافت ملی نا، آیت اللہ مراشائی نے اس کا جواب دیا. آیت اللہ مراشائی پروردگار ان کو مقام میں بلند عطا فرمائے. خود یہ رائے دے رہی ہے ان کی، انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں خود لکھی ہیں اور انہیں ان کے والد کی دعا کی. آیت اللہ مراشائی کہتے ہیں میں بھی جستجو میں تھا کہ میرے مولا نے جواب کیسے دے دیا کہ کوفے کا میں نے دیکھا کہ کوفہ مسجد کوفہ میں مولا بیٹھے ہیں کہ میرے مولا کی وہی کلوز فرینڈ تھے جو اس وقت شادی کے وقت موجود تھے. مجھے شک ہے کہ یہ ہمارے یہاں سے نام نہیں لکھا ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ مولا بہت ابھی بات گفتگو ہو ہی رہی آگے. تو کہنے لگے یعنی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے جو برسوں سے میرے منہ تک آتا ہے پر زبان سے ادا نہیں پاتا. آپ کا مرتبہ دیکھ کے میرے مولا نے کہا کہ بے جھجک ہو. وہ مجھے یاد ہے آپ کی شادی کا دوسرا دن تھا اور رسول اللہ نے سوال کیا تھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا. تو آپ نے فوراً کہا کہ عبادت کا بہترین ساتھی. یعنی آپ اور وہ تو نامحرم تھے، آپ کی ملاقات آپ کی گفتگو پہلی شادی رخصتی کے بعد کی ہوئی تھی. ایک دم سے آپ نے بالکل ایک دم سے فیصلہ دے دیا، اتنی جلدی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ ابھی تو سمجھنے میں ٹائم لگے گا، ابھی تو وقت لگے گا، آج تو فاطمہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کری ہے، کچھ تو کہتے آپ نے ایک دم سے کہہ دیا. میرے مولا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ فاطمہ کا ذکر تھا کہ جب ذکر فاطمہ آئے تو علی خوش ہو جاتے تھے، اور جب فاطمہ کے غموں پر ذکر آئے تو علی اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے کہ لوگ میرے لیے اپنے دلوں میں کیا معیار رکھتے ہیں. علی باقاعدہ گریا کیا کرتے تھے. میرے مولا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور اپنے دوست کی طرف منہ کر کے کہا کہ اتنے دن تم یہ سوچتے رہے، سالوں تم یہ سوچتے رہے، تم تبھی پوچھ رہے تھے. علی جواب دیتا. دوست نے کہا یا علی بس سوال اب جواب دے دیجیے. کہنے لگے کہ جب میں حجرہ عروسی میں گیا، میں نے فاطمہ کو کپڑے کی طرح صاف سے ہوئے. میں نے کہا بنت محمد یہ کیا حالت ہے؟ تو فاطمہ شرم و حیا کا پیکر مجھ سے کہنے لگی یاری عورت کی زندگی کے 3 ہی حصے ہوتے ہیں، پہلا باپ کے گھر، پھر شوہر کے گھر، پھر قبر. یعنی میں نے اپنے بابا کے گھر کی بہاریں دیکھ لی، میں گھر نبوت کو چھوڑ کے گھر امامت میں آ گئی. اب میری 2 منزلیں ہو گئی، اب تیسری منزل کیا ہے؟ علی چلیے اس کی تیاری کرتے ہیں. یہ کہے کہ فاطمہ نے میرے لیے بھی مصلی بچھایا اور اپنے لیے بھی بچھایا. تو جب صبح رسول نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو میں نے بھی بے جھجک کہہ دیا پر عبادت میں بہترین معاون پایا ہے. بہترین نصیحت ہماری لڑکیوں کے لیے، ہم عورتوں کے لیے بہترین نصیحت یہ تو مولا علی ہے. لیکن ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں شادیاں ہو جاتی ہیں، لڑکا نماز نہیں پڑھتا، ایک کلیش، دانی نہیں رکھتا یہ بھی کلیش، دیدار نہیں ہے یہ بھی کلیش، گانے سنتا ہے یہ بھی، جھگڑے آپس میں بس. وہ دیکھیے ہم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت چیک کر لیں تب بھی میچنگ نہیں ہوتی، چیزیں میچ نہیں ہوتی، کنٹراسٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، کنٹراسٹ میچنگ نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں، کنٹراسٹ کر لو. میرا مشورہ بھائی نہیں مل رہا، وائٹ کے ساتھ بلیک اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے چلا لو. ریڈ گرین اچھا لگتا ہے چلا لو، یلو پہ بھی گرین چلتا ہے، شاپنگ پنک چلتا ہے چلا لو. اب ہم نے کہا نہیں ہم تو مذہبی ہمارا بنتی نہیں، ہمیں طلاق چاہیے. اللہ نے ہمیں حق دیا ہے. میں بیوی فاطمہ کی بات کر رہی ہوں پر مثال اپنے پہ لے لوں، میری بیوی سے نہیں، لیکن بیوی کی نصیحت یہاں موجود. کیا کہا علی نے کہ میں نے عبادت میں بہترین معاون پایا. ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا؟ تم نمازی ہو، یاد رکھنا. میرا اپنے بزرگوں سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ بیٹے کو ماڈرن بیوی لا کے دے دیجیے، بیٹا بھی ماڈرن،
اصول ہے، رہن سہن کا اثر پڑتا ہے. اور مذہبی لڑکی لا کے دے دے ماڈرن کو، اگر خوبصورتی پسند آ گئی یا اس کی عبادت پسند آ گئی، 5-6 مہینے بعد دیکھتے گا بیٹا کس طرح سے. سمجھ آئی میری بات؟ یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے اپنی نسل بنانا. بہو دیندار لے آئی، دینی لے آئی، نسلیں سمجھ جائیں گی. آپ کی جو بگڑی ہے وہ بھی سمجھ جائے گی، جو بیٹا بگڑا ہے نا وہ بھی لائن پہ آ جائے گا. اور اگر جو لائن پہ تھا اسے آپ نے دے دی پٹری کی اتری ہوئی تو وہ بھی پٹری ہوئی. میں اپنی زندگی کا تجربہ، میں حالانکہ میرے بزرگ ناراض ہو جائیں گے کتنی بات کر رہی ہیں، اپنی عمر چھپا نہیں رہی، ایک بات کہہ رہی ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنی نسلوں کو بہتر کریں تو منتخب آپ کا دین ہی ہونا چاہیے. ہر چیز میں انتخاب آپ کا دین ہونا چاہیے. بگڑا ہوا بھی سمجھ جائے گا، بے نمازی بھی نماز پہ آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب بیوی ہوتی ہے اور دیندار ہوتی ہے نا، اگر مذہبی ہوگی، اسلامی ہوگی، تو وہ جنت اپنے لیے نہیں مانگے گی، شوہر کے لیے بھی مانگے گی. ایک رات فجر پہ نہ اٹھا پائے گی تو 4-5-6 مہینے بعد کامیابی کے قدم چومے گی. خود روزے رکھتی رہے گی، روزے رکھتے رہے گی، اگر وہ لحاظ کرتا رہے گا تو کہے گا یہ رکھتی ہے چلو ہم بھی رکھتے دیکھتے. قانون ہے، صحبت اثر رکھتی ہے. سیدہ نے یہاں ہمیں درد دیا، علی بن ابی طالب نے ہمیں یہاں درد دیا کہ بیوی ایسی ہو جو عبادت میں معاون. اور کیسی ہے فاطمہ؟ ہم نے 1000 بار یہ جملہ سنا. ہم سب جانتے ہیں کہ جب شہزادی آتی تھی تو نبی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ اس وقت کا کلچر کیسا نبی اللہ کے دور کے ہیں، بی بی فاطمہ کے دور کے ہیں. ابھی زمانہ گزرے وقت نہیں گزرا کہ جب بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. اس دور میں نبی بیٹی کی اتنی تعظیم کرے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائے. تاریخ کا جملہ ہے کھڑے نہیں ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا. تو کسی صحابی نے سوال کیا تھا کہ ہم سارے آداب آپ سے سیکھ رہے ہیں، وضو آپ سے سیکھ رہے ہیں، نماز آپ سے سیکھ رہے ہیں، خدا پرستی آپ سے سیکھ رہے ہیں سب، تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا احترام ایسے کرنا ہے. نبی اللہ نے کہا یہ ایک باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کرتا، ایک سردار دوسرے سردار کا احترام کرتا ہے. میں سید المرسلین ہوں اور میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے. ہمارے یہاں کی روایت کرتے ہیں، میرے مولا کے بڑے کلوز فرینڈ، بہت کلوز فرینڈ، قریبی دوست ہمارے یہاں سے روایت کرتے ہیں. اکثر ایسا نہیں ہوتا ہمارے بھائی باہر سے جلدی جلدی آتے ہیں، کبھی وائلٹ بھول جاتے ہیں، کبھی موبائل بھول جاتے ہیں، کبھی چابی لے جانا. ہم تو کہتے ہیں ہمیں بھی انہیں دیکھ کے کچھ یاد آ جاتا ہے، ارے بھائی، تو وہ کہتے ہیں بعد میں میرا دوست باہر کھڑا ہے. ہم چپ ہو جاتے ہیں، باہر دوست ویٹ کر رہا ہے کہ ہمارے شوہر جلدی میں آئے. ہم نے کہا سنے وہ ذرا وہ لیتے ہوئے بعد میں تم کو بس پکڑ ہی لیتی ہو، ذرا سی جھلک دے گا، بس جاؤ تم باہر دوست کھڑا ہے میرا. اب مجھے ڈر گیا کہ بھائی اب کیا کہیں ان سے کہ دہنیا پودینہ ٹماٹر لیتے آئیے گا. اب چپ ہو گئے، بالکل چپ ہو گئے کہ بھائی ڈانٹ بھی دیا انہوں نے. تو آتے ہی کچھ بھول گئے، آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مولا کو گھر میں کچھ کام تھا. مجھے کہا میں تو ہر وقت مولا کے ساتھ ہی رہتا تھا. مجھے کہا تم کھڑے رہو میں جاتا ہوں. نہ جانے کیا کام تھا، بڑی اجرت میں گھر میں گئے. جب گھر سے پلٹے تو مجھے حیران کر دیا. میں نے دیکھا کہ باہر آنے والا منہ باہر کی طرف کرتا ہے، پشت اندر کی طرف کرتا ہے. لیکن ابھی اس طرح سے باہر آ رہے تھے. میں مثال دے دوں، ابھی عزا خانے میں جائیے گا تو کیسے باہر آئیے گا، کعبے میں جائیے گا تو کیسے باہر آئیے گا، کربلا میں امام حسین کی قبر مطہر جائیے گا تو کیسے باہر آئیے گا، منہ کس طرف.
جسے آپ تعظیم کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے آپ چاہت کرتے ہیں، جس کا احترام آپ کے دل میں ہے. عمار کہتے ہیں علی نے مجھے حیران کر دیا کہ جب گھر سے باہر آئے پشت باہر کی طرف چہرہ اندر کی طرف، جب باہر آ گئے میں نے کہا یا علی یہ باہر آنے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو کہنے لگے عمار جن سے محبت شہر میں کرے گی پشت ان کی طرف کیسے کر لے گا؟ وہ فاطمہ نے جیسے صحابی کو جواب دیا کہ ایک باپ بیٹی کا احترام نہیں کرتا، ایک سردار دوسرے سردار کا احترام کرتا ہے. کوئی علی سے پوچھے کہ بیوی کے احترام میں ایسے آئے یا بیوی کے احترام میں ایسے آئے، تو میرا مولا مجھے مخاطب کر کے کہے گا بیویاں تو اللہ اور بھی دے گی، بیوی ایک ہی بیوی ہے فاطمہ کہ جس کی امامت احترام کرتی نظر آتی ہے. دو روایتیں ملتی ہیں، ایک چکی پیس رہے تھے دونوں میاں بیوی، یا ایک روایت میں کیونکہ دونوں روایتیں پڑھی دونوں کا ذکر کروں گی. مسور کا دال صاف کریں، دونوں مل کے مسور کی دال صاف کریں. دونوں روایتیں موجود ہیں، چکی پیس رہے تھے دونوں میاں بیوی یا دال صاف کر رہے تھے، لیکن گھر گھریلو کام ہو رہا تھا، امور خانہ داری کا کام تھا. نبی اللہ نے کہا دونوں میں سے جو تھک گیا وہ اٹھ جائے. علی کی محبت دیکھ کے فاطمہ کہنے لگے فاطمہ تھک گئی ہے یار. فاطمہ تم بیٹھو اب تمہاری جگہ میں یہ میرے مولا جناب فاطمہ زہرا سے محبت ہے. سبحان اللہ. اور میں مسائل پہ حالانکہ میں ابھی سمیٹ نہیں سکی اس موضوع کو، ابھی میرے پاس بیوی کے امور خانہ داری کی ابھی بہت باتیں ہیں، پر کون ہے جو سیدہ کو سمیٹ سکے؟ اور شاید اشروں پہ اشرے ہو جائیں اور کتابوں کی کتابیں لکھ دی جائیں، فاطمہ سمٹ نہیں سکتی. لوگوں کو لگا کہ اگر یہ شمع جلدی بجھ جائے گی تو اسلام بھی جلدی بجھ جائے گا. ان نادانوں کو پتہ نہیں تھا جسے اللہ نور میں سورہ نور میں جناب فاطمہ زہرا کی مخاطب کیا گیا، افتراق کہا گیا. اور میری خواتین کی لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اگر کبھی وقت ملے تو سورہ تحریم بھی پڑھیے. سورہ تحریم میں بزرگوں سے بھی 12 آیتوں والا سورہ تھوڑا دقیق ہے، مشکل ہے، اس کی آپ پڑھیں گے نا تو اس کو پڑھنے میں بھی دقت ہے، اس میں تجوید بڑی سخت ہے، جلدی جلدی قاعدے، جلدی جلدی مخارج. سورہ تحریم عورتوں کا جو اسٹرکچر ہے وہ سورہ تحریم میں بتایا جا رہا ہے. کبھی وقت لگے تو پڑھے، 12 آیتیں پڑھیے گا. اور اس میں تعریف اگر میں کہوں تو فقط ہے فاطمہ کی. کیا شان جناب فاطمہ زہرا، بہت چاہتے تھے میرے مولا کی. نہ جانے کون سا وقت تھا، ظاہر خلافت تھی یا نہیں تھی، کتاب میں لکھا کہ ایک دن کسی نے میرے مولا سے ایک سوال کیا، یا علی مرد کے لیے سب سے سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ اب میں عورت کی بات نہیں کر رہی کہ میں بتاتی کہ فلانی پریشانی بھی ہے، فلاں بھی ہے. عورتوں کے لیے تو بہت دقت آمیز وقت ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب سوال کرنے والے نے علی بن ابی طالب سے سوال کیا ہے، یا علی مرد کے لیے سب سے دشوار وقت، سب سے سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا. میرے مولا ایسے کھڑے تھے کہ دیوار کے کچھ فاصلہ ہو.
میرے مولا نے دیوار کو تھاما، کیا شاید دیوار نے علی کو تھاما؟ دیوار پہ رکھ کے علی رونے لگے۔ سوال کرنے والا پریشان ہو گیا، میرے مولا میں نے سوال کیا ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا تم نے یہی پوچھا ہے نا کہ مرد پر سخت ترین وقت کون سا؟ مرد کے لیے سب سے سخت ترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارے۔ اس کے گھر کو جلائے، اس کے بچے کو مار دے، جب تک زندہ رہے گا علی سوگوار مقتل مطاہر میں آئی اللہ مطاہری لکھتے ہیں کہ جب علی کو ظاہری خلافت مل گئی میرے مولا کو تو سب خوش ہو گئے، علی کے چاہنے والے علی کے ماننے والے سب خوش ہو گئے کہ مولا کو حکومت میں ظاہری خلافت علی بتائیں گے کہ خلافت کا طریقہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک چاہنے والے نے چاہے کہ کہا یا علی اب تو خلافت مل گئی، بالوں کو خطاب کر لے۔ کچھ لوگ مولا جوان تھے تو جنازے میں تو نہیں آتے گئے، میں 23 سال کی عمر میں میرے مولا کی شادی ہوئی تھی، جب بیوی گئی مولا 25 سال کے جوان تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بالوں کی سفیدی آ گئی، جاؤ تاریخ سے پوچھو علی پر محمد کب آیا؟ سوال سے کہہ رہے ہیں مولا اب تو خطاب کرنا حکومت مل گئی۔ میرے مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تو سمجھتا ہے کہ خلافت کی نبی میں نے علی کو ضعیف کر دیا، اس بالوں کو کیسے خطاب کروں کہ سوگوار ہوں؟ میری بیوی نے کہا تھا یاری جب مجھے دفنا دیجیے گا نا تو سب چلے جاتے ہیں، دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، یاری آپ نہیں جائیے گا، میری قبر پر بیٹھ جائیے گا، کچھ دیر کھلاوا کے قرآن پاک کیجیے گا، جب فاطمہ کو دفنا چکے نا تو ابن عباس مولا کے چچا تھے، اپنے بھائی سے کہا لے جاؤ، لیکن وہ غربت میں ایک مجمع کیسی چلوں کہ جب میرے مولا کو گرفتار کیا گیا تھا نا اور گلے میں رسی ڈالی تھی، یہ کیفیت میرے مولا کی اس وقت بھی تھی کہ جب میرے مولا کو گرفتار کر کے یہ ڈالنے لگے تھے نا تو میں کتاب بتا رہی ہوں، قاضی قدوینی صاحب کی ہے نظر فاطمہ زہرا سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب مولا کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو مولا علی ہو گئے اور رک کے دائیں طرف دیکھ کے کہے کہاں ہے میرے چچا حسن کہاں، اور بائیں طرف دیکھ کے کہا تھا میرا بھائی جعفر ہے تیار، علی غریب ہو گیا۔ قبر فاطمہ پہ تھے، اپنے چچا بہت احترام کرتے تھے، اپنے چچا بادشاہ اپنے چچا سے کہنے لگے چچا دونوں شہزادوں کو گھر لے جائے، میری بیٹیاں گھر میں تنہائی کچھ دیر ٹھہر جائیے گا، کچھ دیر ٹھہر جائیے گا۔ چچا حسنین کو سنبھالے ہوئے گھر پہنچے، جب بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، ابا کو دفنا کے آئے تھے، بہنوں نے روتے ہوئے کہا بھیا دفنا، چچا بوڑھا کہا چچا بات بوڑھے تھے، اپنے ایسے بچوں کو روتے ہوئے فاطمہ کی یتیموں کو یوں دیکھ نہ سکے، انتظار کرتے رہے، بچوں کو کیا تسلی دیں، ماں آ جائے گی چلی آئے گی، ابھی تھوڑی دیر، اب کیا تسلی دیں گے جن کی ماں نہیں آئے گی؟ دروازے کی طرف بے قراری سے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے سنبھالوں، جب دیکھا بہت دیر ہو گئی، علی نہیں آئے، مقتل مطاہر میں آئے تو میں مطاہر ہی لکھتے ہیں، جب علی نہیں آئے تو عباس کی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور چلے قبر فاطمہ پہ عجیب
हमारे वालिदैन के गुनाह सगीरा कबीरा, हमारे गुनाह सगीरा कबीरा माफ कर। और परवरदिगार बस एक हदीस रसूलुल्लाह की बयान करना चाहूँगी। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरमाने पाक फरमान, फातिमा की मोहब्बत 100 मकामात पे तुम्हारे काम आएगी, 100 मकामात पर। उनमें से कमतर मकाम कब्र की रात है, रात है। नबी ने क्या चिंता कह दिया कि उस वक्त हमें कब्र कब लगती है ना। अरे फातिमा की मोहब्बत कब्र में काम आएगी। बीवी बिना हमने जो भी पहला हमने अपने हाथ में लाए। आज मैं किस किस से मांगू कि हमारा इमाम यहाँ है, रसूल खुदा यहाँ है, मैंने जो भी पहला थी, मैं क्या मांगू? मुझे मांगने का तरीका वो तरीका नहीं आता। आप सब कभी हैं, आपको देने का तरीका आता। जो बेरोजगार उनके रोजगार, जो बेघर उन्हें घर दे दे, जो बेऔलाद उन्हें औलाद, मेरी बहनों को अच्छे घर दे दे, मेरे भाइयों को अच्छा रोजगार दे दे, जो मखरूज उनकी कर्जों को गैर से अदा कर दे। और बीवी कर्जा पकड़ यहाँ से नहीं, कर्जा वहाँ से भी बहुत है। अरे कर्जों को अदा करवा दीजिए, जिनकी कदर उम्री बाकी है, जिनके जो भी मांगेगा अल्लाह के नाम में रखूँ, अभी हमने नहीं दिया। बीवी अगर आप चाहें ना आपकी नजर खास हो जाए तो ये दिल खुदा की तरफ माइल हो जाए। हमारी कदाई उंगलियां सारी जितनी हमें कोताहियां गलतियां जानबूझ से की भूले से की, बीवी नजर खास कर दीजिए। मरने से पहले बीवी हमारी मदद कर दीजिए, हमारे खतरात को माफ करवा दीजिए, हमें खुदा की मारिफत अता फरमा दीजिए। और हमारी सबसे बड़ी दुआ हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता